اما بعد، کئی جمعوں سے نماز کا مسنون طریقہ جو ہے وہ عرض کیا جا رہا تھا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر وہی نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے تو اجر و ثواب بھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا اور سنت کا نور بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر کوئی سنت، کسی رکن کی کوئی سنت رہ گئی تو فتویٰ تو یہی ہوگا کہ بھی نماز ہو گئی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ یہ رکن جو ہے وہ سنت کے خلاف ہو گیا ہے، اور دوسرا اس عمل میں جو سنت کا نور ہے اس سے جو ہے وہ محروم رہیں گے۔ تو جب ایک عمل کرنا ہے تو صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق بنانے کے لیے کوئی الگ عمل نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اسی عمل کو تھوڑی سی توجہ سے اگر کر لیا جائے تو وہ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز گزشتہ جمعے میں سامنے آئی تھی کہ قیام ہوتا ہے، کھڑا ہونا نماز میں۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں قیام کے ساتھ۔ اب قیام کا سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سارا جسم جو ہے وہ قبلے کی طرف رہے۔ اگر قبلے سے تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہو جائے تو نماز تو ہو جائے گی، قیام ہو جائے گا جو فرض ہے، لیکن یہ قیام جو ہے خلاف سنت سمجھا جائے گا۔ تو قیام کا جو ہے وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمارا پورا جسم جو ہے وہ قبلے کی طرف متوجہ ہو، اور یعنی اسے سنت کے مطابق بنانا کیا مشکل ہے، کھڑا تو ہم نے ہونا ہے، لیکن اپنا چہرہ اور اپنے پاؤں کا رخ یہ دونوں قبلے کی طرف کر لیں تو پورا ہمارا جسم جو ہے وہ قبلے کی طرف جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب کھڑے ہونا ہے، اب تھوڑی سی اس قیام میں یہ توجہ کر لی جائے کہ میرے پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف، اور میرا چہرے کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف۔ قیام بھی ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا، اور فرض میں جو سنت کا طریقہ تھا وہ بھی ادا ہو گیا، اور قیام میں جو سنت کا نور تھا وہ بھی حاصل ہو گیا۔ اب صرف توجہ کہ میرے پیر اور میرا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف رہے، بس اتنی توجہ کی ضرورت۔ قیام کے بعد جو ہے وہ ہم نیت کرتے ہیں، تو نیت میں بھی جو ہے وہ ہم سے کئی ساری جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے۔ دل میں یہ ہو کہ میں ظہر کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں یہ بات ہو کہ میں عصر کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے جب آپ مسجد نور میں آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں امام کون ہوگا، تو بس یہ دل میں جو ارادہ ہے اس کا نام نیت ہے۔ بعض لوگوں نے زبان سے کہنے کو فرض سمجھ لیا ہے، واجب سمجھ لیا ہے، ضروری سمجھ لیا ہے، حالانکہ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے۔
نیت وہاں فرض ہوتی ہے کہ ایک وقت ہے آپ اس میں 2 نیک کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن جو ہے وہ نفلی روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، اور کسی کے ذمے قضا کا روزہ ہے، رمضان کا کوئی روزہ رہ گیا ہے تو قضا کا بھی روزہ آج رکھ سکتا ہے. اب یہ جمعے کے دن 2 روزے رکھ سکتا ہے، نفلی روزہ بھی رکھ سکتا ہے، قضا کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے. اب یہاں نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے. اگر ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا اور کہ اس نے نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہوگا. اب یہاں تعین کرنا پڑے گا نیت کر کر کہ میں آج جمعے کے دن کون سا روزہ رکھ رہا ہوں. یہاں نیت فرض. اب جس روزے کی یہ نیت کرے گا وہ روزہ اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن جہاں ایک وقت کے علاوہ آدمی دوسرا عمل نہیں کر سکتا ہے، مثال کے طور پر رمضان کا روزہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی سحری کھا لیتا ہے، روزے کی نیت نہیں کرتا ہے، اور دن کے 10 بج گئے، 11 بجے یہ کہتا ہے ابھی میں روزے سے ہوں، یہ کافی ہے. 10 بجے تک کسی نے روزے کی نیت نہیں کی تھی، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہہ دیتا میں روزہ رکھ رہا ہوں، دل میں یہ ارادہ کر لیتا میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس یہ کافی. یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں آج کے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں، اس لیے کہ آج کے دن رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ یہ رکھ نہیں سکتا. رمضان میں صرف رمضان کا روزہ رکھ سکتا ہے، نفلی روزہ، قضا کا روزہ، نظر کا روزہ نہیں رکھ سکتا. جب دوسرا روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے تو پھر نیت فرض نہیں. بس اتنی نیت دل میں اتنا ہو کہ میں روزہ رکھ رہا بس. تو جب آپ ظہر کے لیے، عصر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، ظاہر ہے آپ اس وقت ابھی ظہر کی نماز پڑھیں گے. ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے زبان سے ادا کرنے کو ضروری سمجھ لیا. اب امام صاحب رکوع میں ہیں، ایک بھائی آیا نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب رکوع کے اندر ہیں. اب یہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، قبلہ میں منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے. اب جب تک یہ الفاظ کہہ رہا تھا امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، اب اس کی رکعت چلی گئی. اب امام کے ساتھ جو رکعت پڑھے گا اور امام کے علاوہ میں جو رکعت پڑھے گا، اس کے اجر و ثواب میں آسمان زمین کا فرق ہے. وہ اجتماعی رکعت ہو گئی، وہ انفرادی رکعت ہو جائے گی. اب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک غیر ضروری کام کے لیے اجتماعی رکعت کو جو ہے وہ اس نے فوت کر دیا. حالانکہ یہ کہنا کوئی ضروری نہیں تھا کہ 4 رکعت نماز ظہر کی اور اس طرح یہ ضروری نہیں ہے. بس دل میں ہے کہ ظہر کی نماز اس امام کی وجہ سے پڑھو، اللہ اکبر، رکعت اس کو مل جاتی. تو قیام کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ نیت ہے. نیت کا سنت طریقہ ہمارے سامنے آیا کہ دل میں ہو میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظاہر امام کے پیچھے پڑھوں گا، اسی کا نام جو ہے وہ نیت ہے. زبان سے کہنا، الفاظ کا ادا کرنا اور پوری لمبی چوڑی عبارت کا پڑھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری. نیت کے بعد جو ہے وہ ہم نے اب تکبیر تحریمہ کہنی ہے.
اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے ہم نے. اب یہ سارے کام کرنے ہیں. تھوڑی سی توجہ اگر کر لیں کہ ہماری تکبیر سنت کے نور کے ساتھ ہو جائے تو کوئی الگ کام نہیں کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر بھی ہاتھ اٹھانے ہیں. تکبیر کے الفاظ صحیح کہہ لیں. دو لفظ ہیں، سیکھنا کوئی مشکل نہیں. اور دوسرا ہاتھ ہمارے سنت کے مطابق تکبیر میں اٹھ جائے. بھئی یہ دو چیزیں، الفاظ صحیح ہو جائیں اور یہ جو ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہو جائے. اور اس کا سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ انگوٹھوں کو یہ سرے، یہ کان کی لو جو ہے اس کو لگ جائے یا اس کے قریب ہو جائے. اور یہ ہتھیلیاں ہماری جو ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہتھیلیاں ہماری یہ قبلے کی طرف، یہ یہاں لگ جائے اور یہ جو ہے ہتھیلی ہماری قبلے کی طرف. اب یہ تکبیر تحریمہ سنت والی بن گئی. اب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر، اب آج سارے اپنی طرف کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. اور بہت سارے جو ہے وہ اللہ اکبر ہاتھ آسمان کی طرف کیے ہوئے. اللہ اکبر کہنا ہے. اب بجائے ادھر کے اگر اس کے کان کو لو کے برابر کر لے اس انگوٹھوں کو، سنت کے مطابق ہمارا ہاتھ اٹھانا ہو جائے گا. اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر، تکبیر ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. لیکن یہ ہاتھ کو اٹھانے کی جو دو سنتیں تھیں وہ رہ گئی کہ یہ انگوٹھے کے سرے لو کے برابر ہو جاتے، یہ سنت ہے. ہاتھ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوتی، یہ سنت ہے. اب یہ دو سنتیں رہ گئی. اب جب تک ہم یعنی یہ زندگی ہے ہم سنت کو خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سنت ہے. علماء کہتے نماز ہو جائے گی، نماز ہوگی، واقعی نماز ہو جائے گی. ایک آدمی قیامت کے دن پاگلوں کی طرح پھر رہا ہوگا. اب اس کی پوری نسل جو ہے وہ اس دن کھڑی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام سے جو اس کی نسل چلی نا، باپ دادا پردادا سب کھڑے ہوئے، اور ماں کی طرف سے جو اس کے رشتہ دار سارے وہاں جمع ہیں. اس کے اپنے اولاد، بیوی، بچے، بہن، بھائی سب کھڑے ہوئے. اب یہ مارا پھر رہا ہے. فرشتے پوچھ رہے تو کیوں بھاگا پھر رہا ہے؟ یعنی یہ حدیث سنا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نہیں کوئی بات. تو آدمی یہ کہے گا کہ ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، مجھے کوئی ایک نیکی دے دے تو میں جہنم سے بچ جاؤں. ایک نیکی کو مجھے دے دے تو آج میں جہنم سے بچ جاؤں. ماں جیسے پیارے رشتے کے پاس جائے گا وہ ہاتھ جوڑ لے گی، بیٹا میں آج نہیں دے سکتی، میں خود پھنسی ہوئی ہوں، تجھے کیا نیکی دی. باپ جیسا شفیق رشتہ ہاتھ جوڑ لے گا، بیٹا میں خود پریشان ہوں، نہیں دے سکتا. جس اولاد کے لیے ساری زندگی سے نے کھپا دی تھی، بوڑھا ہو گیا تھا، وہ اولاد کہے گی کہ ابا آج ہم خود پریشان ہیں، ہم کسی کو نہیں دے سکتے. ایک نیکی، من احیاء سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ اگر کوئی ایسی سنت کو زندہ کرے جسے لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، عند فساد امتی، لوگوں نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ایسے موقع پر اگر کوئی اس سنت پر عمل کرے گا، ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب
100 شہیدوں کے برابر ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر چکے ہوتے ہیں. ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا ہے، اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر چکے ہوتے ہیں کہ میرے راستے میں یہ شہید ہو گیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا. مٹی ہوئی سنت، ایک سنت پر عمل کرنے کا ایک شہید نہیں، 2 شہید نہیں، 100 شہداء کے برابر اجر ملے گا. اب یہ ایک نیکی کے لیے پریشان ہے. تو اس میدان حشر میں ایک غمگین بیٹھا ہوا آدمی سے ملا. اس نے اس سے پوچھا تو کوئی غمگین ہے؟ اس نے میرے پاس ایک ہی نیکی اور کچھ بھی نہیں. اس نے کہا میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، تو نے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے، تو مہربانی کر وہ ایک نیکی بھی مجھے دے دے، میں تو جنت میں چلے جاؤں، تو نے تو جانا جہنم، تیرے پاس تو ایک نیکی. تو معقول بات ہے، سمجھ کی بات ہے. تو وہ آدمی بھی کہے گا واقعی بات ہے، ایک نیکی میرے کیا کام آئے گی، چل وہ ایک نیکی میں تجھے دیتا ہوں. اب وہ نیکی لے کر اللہ کے پاس گیا کہ اللہ میاں یہ ایک نیکی کی کمی تھی، میں لے آیا ہوں. اللہ کہ کس نے دی؟ کہ فلاں آدمی نے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لے کر آؤ میرے پاس، بلاؤ اس کو. اب نیکی دینے والا بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، لینے والا بھی حاضر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اسی وقت میں اسے نیکی دے دی، تو میرے سے زیادہ سخی بنتا ہے، جو ہے میرے سے زیادہ سخی ہے، میں تیرے سے زیادہ سخی ہوں، میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں. تو یہی ہے ہمارا ہاتھوں کا اٹھنا، یہ سنت والا بن جائے گا، تھوڑی سی اتنی توجہ کے ساتھ کہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہو جائیں، ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائیں. یہ ہماری تکبیر تحریمہ، یہ ہاتھ کا اٹھنا جو ہے وہ سنت کے جو ہے وہ مطابق ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی